ہم آہنگی کیسے ممکن ہے تمام مسالک میں؟ علمی اختلاف اپنی جگہ رکھ کے، لیکن ایک پیج پہ ایک دوسرے کو سمجھنا، ایک دوسرے کی بات سننا اور امن و امان کی صورت قائم رہنا کیسے ممکن ہے؟ دیکھیں نادر بھائی، دنیا میں ایک مذہب موجود ہے جس کو عیسائی مذہب کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے۔ مسلمان اور عیسائی دنیا میں رہ رہے، یہودی نہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے اور نہ عیسائی، نہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے۔ بے شک نہیں مانتے۔ وہ بھی دنیا میں ایک مذہب ہے اور وہ رہ رہے، لیکن دنیا میں کسی عیسائی نے آج تک یہ نہیں کہا کہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرتا ہوں، اس سے زیادہ ثواب مجھے اس بات سے ملتا ہے کہ میں مسلمانوں کے نبی کو برا کہتا ہوں۔ دنیا میں آج تک کسی یہودی نے یہ نہیں کہا کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پہ عمل کرتا ہوں، لیکن میں حضرت عیسیٰ اور حضرت محمد پیغمبر کو اگر برا بھلا کہوں معاذ اللہ تو میرے مذہب میں اس کا بہت بڑا ثواب ہے۔ نہیں کہا۔ مسلمان حضرت موسیٰ کو بھی مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ کو بھی مانتے ہیں، اور آخری نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں۔ حضور خاتم الانبیاء ہیں، خاتم المعصومین ہیں، خاتم الرسل ہیں۔ بے شک حضور کے بعد جبرائیل علیہ السلام کسی انسان پر وحی لے کر نازل نہیں ہو سکتے۔ یہ امت مسلمہ کا مسلمہ متفقہ عقیدہ ہے، قطعی عقیدہ ہے۔ بے شک۔ اب میں آپ سے جو بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے، دنیا میں ماننا بھی مذہب ہے، جیسے ہم نے حضرت عیسیٰ کو بھی مانا، حضرت موسیٰ کو بھی مانا، اور دنیا میں نہ ماننا بھی مذہب ہے، جیسے یہودیوں نے حضرت عیسیٰ کو بھی نہیں مانا اور ہمارے نبی کو بھی نہیں مانا۔ لیکن دنیا میں نہ ماننے والے کو گالی دینا کبھی بھی مذہب نہیں ہوتا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر کوئی نہ مانتا ہے تو نہ مانے، حضرت عمر فاروق کو کوئی نہیں مانتا نہ مانے، حضرت عثمان کو کوئی نہیں مانتا نہ مانے، لیکن ان پہ گالی دینا اور گالی دینے والے کو کہنا یہ بہت بڑا اجر ہے، یہ بہت پسندیدہ ہے، بھلا اس نظریے کے ساتھ دنیا میں کسی جگہ امن قائم ہو سکتا ہے؟ بہت صاف بات ہے، اہل سنت والجماعت کے جو مقدسات ہیں یہ امت کے مقدسات ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، عثمان غنی، علی المرتضیٰ، حضرت امیر معاویہ، امہات المومنین۔ اگر کسی کا مذہب حضرت علی سے زیادہ محبت کرنا ہے تو اس سے کبھی بھی اختلاف نہیں ہوگا۔ واہ! اگر کسی کے مذہب میں حضرت فاطمہ سے اور زیادہ محبت کرنا ہے، اس سے کسی کو اختلاف نہیں ہوگا۔ ہمیشہ دل آزاری تب ہوگی جب کوئی آدمی حضرت علی سے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اظہار محبت کرے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر معاذ اللہ لعنتیں کرے۔ اللہ اکبر! اب تو خیر پاکستانی آئین میں بھی یہ بل پاس ہو گیا ہے، توہین صحابہ کا 295B۔ جی، وہ سینٹ سے بھی پاس ہوا ہے 8 اگست 2023 کو، سینٹ سے متفقہ طور پر پاس ہوا ہے۔ اور اہل سنت کی طرف سے تو کبھی اختلافی بات ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے ایمان کا حصہ ہیں۔ ایمان کا حصہ، کیا بات! حضرت اماں فاطمہ الزہرا ہمارے ایمان کا کیا حصہ۔ بات ہے، کیا بات ہے! اور اماں فاطمہ الزہرا کی اماں خدیجہ اور اماں عائشہ ہمارے ایمان کا حصہ۔ بے شک امہات المومنین، امت کی ماں، بے شک ایسا ہی، بے شک ایسے ہی۔ حضرت کیا خوبصورت بات ہے بھائی، واہ! بہت مزہ آ رہا ہے، اللہ کرے کہ دلوں میں اترے۔ مثبت بات کی آپ نے، بہت بہت اچھی بات کی۔ ہم نے تو اس کا ایک حل بھی پیش کیا۔ حل کیا ہے؟ ہم نے اس کا بہت اچھا حل پیش کیا۔ ہاں، جن مقدسات کی گستاخی پر جو سزا ہونی چاہیے اس پہ ہم دستخط کر دیتے ہیں، اور اہل سنت کے امت کے مقدسات کی گستاخی پر جو سزا ہونی چاہیے اس پر وہ دستخط کرتے ہیں۔ آخر اس ملک کو آگے جانا ہے، اس ملک کو آگے جانا ہے، اور اس ملک میں حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین، اہل بیت عظام رضی اللہ عنہم اجمعین، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہیں۔ اور 8 اگست 2023 کو سینٹ سے پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، MQM، جماعت اسلامی، جمعیت علماء اسلام، مسلم لیگ کاف، یہ تمام جماعتوں نے متفقہ طور پر اگر یہ بل پاس کر دیا ہے تو اب آپ کے پوڈ کاسٹ کے توسط سے میں سننے اور دیکھنے والے وہ لوگ جو کچھ کر سکتے ہیں اس ملک پہ، اگر رحم کر سکتے ہیں، تو میں یہ سوال ضرور اٹھانا چاہوں گا
اس کے گزٹ نوٹیفیکیشن میں اب دیر کس بات کی ہے؟ قوم تو متفق ہے، سیاسی اور ساری جماعتوں نے تو اپنا فیصلہ دے دیا، ایوان بالا سے فیصلہ آ گیا، اب اسے لگام بنانا چاہیے ان گستاخوں کے خلاف جو اس دھرتی کے امن کے دشمن ہیں۔ آپ کی شخصیت میں والد صاحب کی کون سی ایسی خوبی جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آئی ہے جو میں نے والد صاحب سے لی ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے ان کو اپنے جھنگ کے لوگوں کے ساتھ جو محبت کرتے دیکھا، اور اس تحریک کے ایک عام کارکن کے ساتھ جو ان کی محبت کو میں نے دیکھا، تو میں اپنے لیے یہ سعادت سمجھوں گا اگر اس کے کسی ایک آخری درجے میں بھی میں اس کو ادا کر سکوں۔ انہوں نے جنگ کے لوگوں کے ساتھ جو محبت کی اور اس تحریک کے ایک عام کارکن کے ساتھ جو ان کی محبت تھی، اس کی داستانیں بکھری ہوئی ہیں۔ یعنی آپ اس کا اس بات سے اندازہ کریں، جیل میں 4000 سے زیادہ خط لوگوں نے ان کو لکھے اور انہوں نے ہر خط کا جواب دیا۔ مجھے پاکستان میں وہ لوگ بھی ملتے ہیں جو اس وقت 6ٹھی 7ویں کلاس کے اسٹوڈنٹ تھے، وہ مجھے کہتے ہیں ہم نے یہ چھوٹا سا خط آپ کے والد صاحب کو جیل کے ایڈریس پہ لکھا تھا، یہ ہمارا بھی جواب آیا ہوا۔ اتنا خیال رکھتے تھے وہ۔ اور جنگ کے لوگوں نے بھی پھر ان سے محبت کی انتہا کی کہ 2002 کا انتخاب انہوں نے جیل میں بیٹھ کر جیتا اور 10,000 کی لیڈ سے وہ قومی اسمبلی کے ممبر بن گئے، اور 13 مہینے سے اس وقت وہ جیل میں تھے۔ تو میرے لیے یہ سعادت ہوگی کہ میں اپنے جنگ کے لوگوں کے لیے اور اس تحریک سے، اس نظریے سے جو کہ حقیقت میں نظریہ پاکستان ہے، اس سے محبت کرنے والے لوگوں کی میں قدر کر سکوں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ مولانا اعظم طارق صاحب، ان کی شخصیت کے بارے میں بتائیں کیونکہ آپ ان کے بیٹے ہیں۔ کتنے آپ کے بہن بھائی گھر میں کتنے تھے، اور وہ بحیثیت والد صاحب کیسے تھے گھر میں، اور فرینڈلی تھے یا ایک تھوڑا سا مطلب اسپیس رکھتے تھے اور آپ لوگ ڈرتے تھے کہ ابا آ گئے، اور مطلب آپ ایک وہ جو ایک جیسے خاص طور پہ میرے والد صاحب کو بھی آپ جانتے ہیں، ہمارے ہاں ایک ہے ان کا کہ وہ جگہ نہیں دیکھتے ڈانٹ دیتے ہیں، تو والد صاحب کیسی عادت کے تھے؟ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ظاہر ہے میں بہن بھائیوں میں بڑا ہوں، ہم 7 بہن بھائی ہیں۔ 7 بہن بھائی؟ جی، ہم 3 بھائی ہیں اور 4 بہنیں۔ جتنا قریب سے مجھے دیکھنے کا موقع ملا، باقی بہن بھائی مجھ سے چھوٹے ہیں تو اتنا قریب سے شاید وہ نہیں دیکھ سکے۔ 80s میں ہم کراچی میں تھے اور انہوں نے جامعہ علوم الاسلامیہ بنوری ٹاؤن کراچی سے دورہ حدیث کیا تھا۔ اس کے بعد پھر ہم کراچی میں ہی تھے، ناگن چرنگی، بفر زون، اور یہ 87-88 کی بات ہوگی جب میں نورانی قاعدہ اپنے ابو جی سے پڑھتا تھا، اور 30واں سپارہ بھی میں نے ابو جی سے ہی کچھ حفظ کیا۔ تو ایک استاد جب کلاس میں پڑھا رہا ہے اور آپ نے سبق بھی سنانا ہے، اور اگر سبق صحیح یاد نہیں ہے تو تھوڑی سی سزا بھی ملے گی اور دوبارہ پھر اسے یاد کر کے آپ کو سنانا ہے۔ تو استاد کی 5-6 سال کی عمر میں جو استاد اور شاگرد کی وجہ سے ہمارا ایک تعلق قائم ہوا، اس کی وجہ سے بہرحال ایک تھوڑا سا ادب احترام کا ایک گیپ تو بہرحال تھا، اور یہ گیپ رہا پھر 2000 تک رہا۔ پھر جب میں ذرا ایج میں بڑا ہو گیا تو بعض باتوں میں پھر میں مشورہ دیتا تھا، بات کرتے تھے، تو ذرا ہم تھوڑا کلوز ہو گئے، لیکن اس سے پہلے تھوڑا سا فاصلہ رہا چونکہ میں نے ان سے پڑھا تھا، اس وجہ سے بھی۔ اور شاید ایک دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ میں نے ان کو اپنے استاد کی حیثیت سے بھی دیکھا اور اپنے قائد کی حیثیت سے بھی دیکھا، جس تحریک کے ساتھ وہ اپنی زندگی اور موت کے فاصلے برابر کیے ہوئے اور چل رہے تھے، اور شب و روز میں ان کو ایک کارکن کی طرح دیکھتا تھا، اور میں اپنے لیے اس طور پر اپنے آپ کو سعادت مند سمجھتا تھا کہ میں نے اگر ان سے مصافحہ کیا تو میرے اندر ایک خوشی تو تھی کہ میں نے اپنے والد صاحب سے ملاقات کی، لیکن ایک کارکن کے طور پہ اپنے لیڈر سے ملنے کی جو خوشی ہوتی ہے، میں اس احساس کو بھی اپنے اندر محسوس کرتا تھا، کیونکہ مجھے اندازہ تھا وہ کیا کر رہے ہیں اور اس کاز کے ساتھ ان کی کمٹمنٹ کیا ہے۔ گھر میں کیسی طبیعت تھی ان کی؟ جتنا مجھے یاد ہے، شاید یہ بات بہت سے لوگوں کو سمجھ نہ آئے، میں نے ان کو گھر کی زندگی میں اور باہر کی زندگی میں ایک فکر مند عالم دین کے طور پر دیکھا۔ اچھا۔ جس میں بہت ذہن پر میں زور بھی دوں تو چند باتیں ہوں گی
جس میں میں نے ان کو دیکھا ہو کہ وہ بہت ہی ایک فرینک موڈ میں ہیں اور بہت اچھی ایک نارمل بات چیت ہو رہی ہے. ادروائز زیادہ میں نے ان کو تفکرات میں دیکھا, اور پھر ویسے بھی یعنی اس طور پر بھی دیکھا کہ میں نے زیادہ تو ان کو زخمی دیکھا. کبھی ان پہ کراچی میں 90 میں مارچ کے مہینے میں ان پہ قاتلانہ حملہ ہو گیا. اب کئی دن وہ بیمار رہے, لوگ ان کی بیمار کرسی کے لیے آ رہے ہیں, ہاسپٹل جا رہے ہیں, گولی لگ گئی ان کو. اوکے. پھر اس کے بعد آگے جیلوں میں جانا شروع ہو گئے. اب 6 سال کی تو ان کی جیل ہے. وقفے سے جو انہوں نے قید کاٹی وہ تقریباً 6 سال کا عرصہ ہے. تو قید و بند میں رہے جیل میں. اب ہم ملنے کے لیے جائیں تو ایک جیل کی جو ملاقات ہے اس میں وہ ماحول تو نہیں ہوتا نا. اس میں تو آپ کو 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ ملاقات کے لیے ملے گا, اور اس میں خیریت کے علاوہ پھر باقی باتیں شروع ہو جاتی ہیں, اور جو ہمارے متعلق نہیں بڑوں کے متعلق ہیں کہ اس کا کیا چل رہا ہے, باقی چیزیں کیا ہیں. پھر رہا ہوئے تو ایسی عجیب صورتحال تھی کہ لاہور سیشن کورٹ میں وہ پیش ہونے کے لیے آئے, اور لاہور سیشن کورٹ میں جنوری کے مہینے 97 میں بم بلاسٹ ہو جاتا ہے, اور اس میں ان کے ساتھ مولانا ضیاء الرحمن فاروقی تھے. ان کی شہادت ہو جاتی ہے, اور ابو جی کو 114 زخم آ جاتے ہیں. اب جب ابو جی کو 114 زخم ہے اور وہ ہاسپٹل سے پھر گھر آئے اور ریکور ہونے میں ایک لمبا ٹائم, تو صورتحال بھی گھر میں ایک ایسی تھی کہ اس طرف ہمارا کبھی دھیان بھی نہیں جاتا تھا کہ ایک نارمل گپ شپ والا ماحول ہو, اور گھر میں مہمانوں کا رش اور ابو جی کی مصروفیات. پھر صرف 5 سال کا عرصہ ہے جو ان کی قیادت میں ان کو ملا کہ وہ قید میں نہیں تھے اور صحت مند تھے. اس میں انہوں نے پاکستان اور پوری دنیا کو وقت دیا. اس میں ملا کے جو مجھے زیادہ وقت ملا وہ تو ان کے ساتھ سفر کرنے میں ملا ہوگا. ٹریول کرتے رہے ان کے ساتھ ملک میں اور جنگ میں. تو اس طور پر یہ ایک تحریکی زندگی تھی, گھر میں بھی, باہر بھی, ہلکے میں بھی. اچھا, ذاتی پسند جاننا چاہوں گا میں تھوڑا سا. پوڈ کاسٹ ذرا سنجیدگی کی طرف کچھ زیادہ ہی چلی گئی ہے, تھوڑا سا آپ کی طرف آتے ہیں, اور آپ کی ظاہر پسند علماء کرام سے شروع کرتے ہیں. اے ہے کیا بات ہے. مفتی طارق مسعود یا انجینئر محمد علی مرزا؟ طارق مسعود صاحب آلویز بیسٹ. کیا بات ہے. مفتی طارق مسعود یا ڈاکٹر اسرار صاحب؟ ڈاکٹر اسرار صاحب. ڈاکٹر اسرار صاحب یا مولانا اسحاق صاحب؟ مولانا اسحاق مدنی فیصلہ آباد. ڈاکٹر اسرار صاحب. ڈاکٹر اسرار صاحب یا مولانا اورنگزیب فاروقی صاحب؟ مولانا اورنگزیب فاروقی صاحب. مولانا اورنگزیب فاروقی صاحب یا ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب؟ مولانا اورنگزیب فاروقی صاحب. مولانا صاحب یا مفتی محمد نعیم صاحب جو مرحوم ہو گئے؟ مفتی نعیم صاحب مولانا اورنگزیب فاروقی صاحب کے اساتذہ میں ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ مفتی نعیم صاحب کا ہی فیض تو ہے جو مولانا اورنگزیب فاروقی میں نظر آ رہا ہے. تو ان میں سے ایک لے کے چلنا ہے, پھر آگے چلیں گے پھر انشاءاللہ. ہمارے بزرگ ہیں مفتی نعیم صاحب. مفتی نعیم صاحب یا مفتی تقی عثمانی صاحب؟ مفتی تقی عثمانی صاحب. مفتی تقی عثمانی صاحب یا مولانا طارق جمیل صاحب؟ مفتی تقی عثمانی صاحب. مفتی تقی عثمانی صاحب یا اللہ آپ کا بھلا کرے, وہ پھر مناسب نہیں ہوگا, مفتی تقی عثمانی پہ ہم ختم کریں گے. ٹھیک ہو گیا, زبانیں بند ہو جائیں گی مفتی تقی عثمانی پہ. اور حضرت کھانے میں کیا پسند کرتے ہیں, بریانی یا پلاؤ؟ پلاؤ. پلاؤ یا نہاری؟ پلاؤ. پلاؤ یا حلیم؟ پلاؤ. اتفاق سے پلاؤ ہی بلایا ہوا آپ نے. پلاؤ یا کڑھائی؟ کڑھائی چکن میں ہو تو ٹھیک ہے. اچھا, یعنی دیسی میں ہو. دیسی مرغی. میں نے یہی کہا, میں کہ چکن کی طرف کہاں چلے گا. ٹھیک ہے, چکن دیسی مرغی کی کڑھائی یا ہانڈی؟ دیسی کی. کڑھائی دیسی یا چپلی کباب؟ کڑھائی. کڑھائی یا چرگا؟ کبھی کبھی چرگا. مطلب کبھی کبھی چرگا, تو چرگا رکھ لیتے ہم. چرگا یا تکا؟ تکا. تکا یا مندی؟ مندی تو مندی ہے. مندی تو مندی, اور مندی پہ روکوں گا میں. اچھا جی, یو کے یا یو ایس اے؟ یو کے کر لیں. یو کے یا سری لنکا؟ یو کے. یو کے یا بنگلہ دیش؟ بنگلہ دیش. بنگلہ دیش یا یو اے ای؟ بنگلہ دیش. بنگلہ دیش یا قطر؟ قطر. قطر یا ملیشیا؟ ملیشیا. ملیشیا یا ترکی؟ ترکی.
ترکی